أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں جنید مصطفیٰ. میری قبر پر جو آ کر نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آ کر نعت نبی سنائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خواتین و حضرات، میں آپ کا شکر گزار ہوں. پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی مہمان نوازی مجھے اس سرزمین پہ کبھی اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھنے دیا، اور اس ہوس اور گرما کی شدت کے باوجود آپ کا یہاں آنا اور مجھے سننے کی زحمت فرمانے کے لیے میں دوبارہ آپ کا شکر گزار ہوں. خواتین و حضرات، جب سے حضرت انسان نے اس زمین پر اپنے وجود کو جانا، اپنے وجود کو محقق کیا، تب سے اس میں دو بنیادی تکبرات تخلیق ہوئے. ایک تو جب تقابل فطرت میں اور اپنے اور دوسرے حیات کے نمونوں میں جب اس نے اپنے آپ کو بہت ممتاز، منفرد اور نمایاں پایا، تو اس نے خیال کیا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں. اور اسی اشرف المخلوقات ہونے کی نسبت سے جب اس نے وہ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ میں کیوں معزز ہوں، کیوں معتبر ہوں، کیوں خلیفہ ہوں، کیوں بڑا ہوں، تو وہ سب سے پہلے تکبر عقلیہ کا شکار ہوا. اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو واحد مخلوق خدا سمجھنا جو اتنی ممتاز اور معتبر ہو،
یہ انسان کا دعویٰ رہا. اسی تقابل کی وجہ سے انسان نے اپنے اندر ایک ایسا غرور پیدا کیا اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی زندگی کے معاملات کے حل کے لیے اور اپنی تمام تر ذاتی خارجی داخلی عنوانات کی تعبیر کے لیے اس نے اپنی عقل کو ذمہ دار جانا. ادھر آسمانوں پہ کچھ عجیب بات ہو رہی تھی. آسمانوں پر عقل اس لیے عطا نہیں ہوئی تھی. جب اللہ نے عقل کو تخلیق کیا جا اور اسے کہا مجھے چل کے دکھا، اور جب اسے چلتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے فرمایا میں نے کیا خوبصورت تخلیق کی. یعنی عقل اللہ کی بہترین تخلیقات میں سے. اس لیے جب یہ امانت کسی کو دینے کا وقت آیا تو اللہ نے بے انصافی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اتنا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین فاشفقن منها وحملها الانسان. جب اس نے یہ امانت علم و عقل آسمان اور آسمان کے باشندوں کو پیش کی، زمین اور زمین کی تمام تخلیقات کو پیش کی، پہاڑ اور پہاڑوں کی تمام تخلیقات پیش کی، تو سارے ڈر گئے. جہاں اتنے انعامات اسی عقل کی وجہ سے موجود تھے، جنت موجود تھی، فردوس موجود تھی، اور اپنی بہتری، انسانی بہتری اور مخلوق خدا کی بہتری کے لیے استعمال نہ کرنے میں کچھ عذاب مقرر تھے. اللہ کے نزدیک وہ تمام انسان جو اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بہتر استعمال نہیں کر سکتے، ان کو فیلئر قرار دیا جاتا، ان کو کوئی دوسرا چانس نہیں دیا جاتا. یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں گناہ کی بہت ساری بخششیں موجود ہیں، جہاں خطاؤں کی بہت ساری مغفرتیں موجود ہیں، عقل کی فیلئر کی کوئی مغفرت موجود نہیں. قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ جب سکرات میں اہل کفر کی آنکھ تیز ہوگی اور جن چیزوں سے یہ انکار کر رہے تھے اب اس کا اقرار کر رہے ہوں گے، اور جب سکرات میں ان کی آنکھیں کھلیں گی تو یہ خدا سے ایک استدعا کریں گے کہ اے پروردگار عالم، اگر تو ہمیں دوسری مرتبہ زمین پہ بھیج دے، اگر ہمیں ایک موقع اور دے دے، تو ہم نہ صرف یہ کہ تجھے پہچانیں گے اور اپنی حیات کے مقصد کو پورا کریں گے، بلکہ تو جو چاہے گا، تو جو ہم میں اذن فرمائے گا، جو حکم دے گا، ہم اس کی اطاعت فرمائیں گے. خداوند کریم فرماتے ہیں کہ یہ غلط کہتے ہیں، یہ ٹوٹل فیلئر کا کیس ہے. اگر ان کو میں 100 مرتبہ بھی زمین پر بھیجوں تو پھر اسی کفر کا ارتکاب کریں گے، پھر اسی طرح میرے انکار پر جرأت آزما ہوں گے، اور پھر اسی طرح زمین و آسمان میں میری رحمت سے مایوس ہوں. حضرات گرامی، اگرچہ یہ بہت بڑا انعام تھا، یہ بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ نے انسان کو عطا کی، مگر اس رسپانسبلٹی کے خطرات بڑے تھے، اس کے ہیزرڈز بڑے تھے. اس کے خطرات دیکھتے ہوئے زمین نے انکار کیا، آسمانوں کی مخلوق نے انکار کیا، پہاڑ اور پہاڑوں کی مخلوق نے انکار کیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے بڑی اچلت کی. آگے بڑھ کر اس نعمت کو گلے لگا لیا، دعویٰ کیا کہ میں بندہ خدا ہو کر خدا کو نہ پہچان سکوں. بھلا ایسی کیا بات ہے کہ جو زمین و آسمان میں مجھے خدا کی شناخت سے روک دے، مجھے محبت الہیہ کا سبق نہ پڑھا سکے. میں تو پیدا ہی اسی لیے ہوا ہوں، پھر اتنی گراں قدر شے جو میرے پاس موجود ہے،
یہ نعمت اول و آخر جو میرے پاس موجود ہے. مگر اتفاق یہ دیکھیے کہ اس دعوے کے باوجود عالم کل عالم الغیب و شہادت نے ایک جملہ فرمایا حضرت انسان کے بارے میں، انہو کانا ظلوما جہولا. بلا شبہ انسان ظالم ہے، جاہل ہے. خاتون حضرات، اس جملے میں طنز نہیں ہے، اس کامنٹ میں طنز نہیں ہے. حقائق کی بنیاد پر جیسے ایک بچے کے بڑے دعوے کو ایک بڑا سن کے مسکرا دیتا ہے اور اس کی حقیقت سے اسے آشنا کرتا ہے، اسی طرح عالم کل کے شہنشاہ نے اس متکبر دعوے دار کی بات کو سنا اور مسکرا کے فرمایا، کیونکہ پروردگار تبسم بھی فرماتے ہیں، کبھی مزاح بھی فرماتے ہیں، کبھی اپنی مخلوق کی تخلیق کردہ تعریف سے حظ بھی اٹھاتے ہیں. اسی لیے جب ایک صحابی نے، اب دیکھیے خدا کی عادتیں اپنی ہیں، اللہ سمیع و بصیر ہے، کوئی جملہ اسے اسکیپ نہیں کرتا، کوئی کلام اس کی معرفت سے باہر نہیں ہوتا. وہ اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور اپنے کلی علم کے ذریعے تمام کائنات کے ذرے ذرے پہ وہ حاوی ہے. ما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في کتاب مبین. یہ تمام باتیں اس کی لکھت پڑھت میں ہیں، اس کے اندازے میں ہیں. یہ بھی اس کے اندازے میں تھا کہ انسان کے تکبرات اسے نہ صرف فکر راست سے بھٹکائیں گے، اسی لیے فرمایا انہو کانا ظلوما جہولا. مگر خواتین و حضرات، اس ظالم و جاہل کا مطلب وہ نہیں ہے جو عموماً لوگ لیتے. ظالم وہ ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، خدا پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا. انہو کانا ظلوما جہولا، جس کو پتا ہے کہ ظلم کیا ہے، اس کے باوجود اس کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو جہنم کے خطرات سے آشنا کرتا ہے. اور جاہل وہ ہے جس کو حق و ناحق کا پتہ ہے، راستی کا پتہ ہے، اور پھر بھی نادانی اور نادانستگی میں وہ جہالت کا ساتھ دیتا ہے اور علم کی دولت سے روشناس اپنے آپ کو نہیں ہونے دیتا. تو خداوند کریم کی ان دو حروف کا مطلب یہ تھا کہ دس مین ہیز اوور ایسٹیمیٹڈ ہمسیلف اینڈ انڈر ایسٹیمیٹڈ دی جاب. تو اس پوری سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ نکلا کہ انسان نے یہ جہالت کی کہ فیزیبلٹی پوری نہیں بنائی، اپنے کام کو ٹھیک طرح نہیں سمجھا، جانچ اور پرکھ کے اس توازن کو اس نے جانچنے کی کوشش نہیں کی. یہ اپج ہے. عقل جس میں آتی ہے، معرفت جس میں آتی ہے، شناخت جس میں آتی ہے، سب سے پہلے اس میں دجل تکبر کو تخلیق کرتی ہے. خواتین و حضرات، ایک شعر کیا لکھنا آ گیا، شاعر کا حلیہ ہی بدل جاتا. اپنے وجود کی محبت کا یہ عالم ہے، نارسسزم جسے کہتے ہیں، خود لذتیت کا یہ عالم ہے کہ جسے ایک شعر لکھنا آ گیا وہ صحبت انسان سے گریزاں ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو عجیب و غریب ہستی سمجھ، جس میں کوئی صلاحیت نمایاں ہو جائے، جو دوسرے انسانوں سے کسی حال میں بہتر ہو جائے، وہ دوسرے انسانوں کو درخور اعتنائی نہیں سمجھتا. تو بدقسمتی سے یہ خطائے انسان جو ہے، اوور ایسٹیمیشن کا شکار انسان جو ہے، بہت بڑے جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا. کیا خدا غلط تھے؟ معاذ اللہ. وہ استاد اول و آخر جس نے انسان کو اشارہ سکھایا، حرف سکھایا، کلام دیا، عبارتیں دی، جس نے انسان کو فصاحت اور بلاغت دی، جس نے انسان کو معراج تکلم تک پہنچایا،
کیا اس کو وہ غلط تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس انسان نے اپنے جاب کو انڈر اسٹیمیٹ کیا؟ خواتین و حضرات، ہم مسلمان صحیح، ہم مسلمان صحیح، مگر جب اللہ اور انسان کو ہم دیکھیں گے تو ہم اس زمین پہ پوری مخلوقات میں جہاں جہاں بھی انسان موجود ہے، ہماری طرح موجود ہے، ہم اس کو شمار میں لیں گے۔ تو اگر ہم خدا کے اس کلام کو دیکھیں اور آج کے انسان کو دیکھیں تو 6 ارب انسانوں میں 6.5 اور بلکہ 6.25 ارب انسان خدا کو بھلائے بیٹھا ہے، خدا کی یاد سے غافل ہے، اس کے ذہن میں کبھی اس حقیقت کبریٰ کا خیال نہیں آیا، اس کو کبھی اس مولا کائنات کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا خیال نہیں آیا۔ اور خواتین حضرات، اب ان چند حضرات اسلام کی بات سنیں، کیا قرآن کی دی ہوئی ریفرنس سے آپ آزاد ہوں گے؟ کیا جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوں گے تو خدا نے اگر کسی دوسرے انسان کو طعنہ دیا ہے تو آپ اس سے آزاد ہوں گے؟ اگر خدا نے کسی دوسرے انسان پہ حسرت کا اظہار کیا ہے تو کیا آپ اس سے آزاد ہوں گے؟ اگر خدا نے کسی دوسرے انسان کی اپروچ سے گلہ کیا ہے تو کیا بحیثیت مسلمان آپ آزاد ہوں گے؟ اسی جائزے کے لیے میں نے یہ آج کا موضوع چنا تھا کہ مذہب مجبوری ہے کہ اختیار ہے۔ کیا انسان جب قرآن حکیم میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اے عرب، اے بدو، اے کافرو، تم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ بڑی سختی سے قائم ہو، تم اس میں کوئی تجربہ فکر کرنا نہیں چاہتے، جو تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں کہہ دیا ہے تم اس کو حسب میراث لیے بیٹھے، تم نے غور و فکر نہیں کیا، تم نے کوئی غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں کیوں مسلمان بنایا، ہم مسلمان ہیں کیوں، ہم کون ہیں جن کو لوگ مسلمان کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ میں سے کسی کو بھی اسلام اختیار سے نہیں ملا، آپ میں سب کو اسلام ورثے میں ملا ہے، اور ایک ایسے ورثے میں جس کے بارے میں غور و فکر کرنا آپ کے لیے ایک درجہ محال ہے، ایک مشکل ہے۔ آپ نے اتنی محنت کبھی اسلام پہ نہیں کی، اتنی محنت کبھی تصور خدا پہ نہیں کی، اتنی محنت مذہب کی غرض و غایت پہ نہیں کی جتنی آپ اس میراث کو سمیٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ بزرگ و برتر رب کریم جو اہل کفر کو طعنہ دیتا ہے کہ اگر تم غور و فکر کرتے اور آباء و اجداد کی میراث کی تقلید نہ کرتے تو تم یقیناً اپنی معرفت پروردگار تک پہنچتے۔ خواتین و حضرات، اتنے سارے مسلمان، ڈھیروں ڈار مسلمان، ان گنت مسلمان، دنیا کی سب سے غالب اکثریت مسلمان، مگر خدا شناس کتنے، اللہ کو جاننے والے کتنے؟ کیا وہ لوگ خدا شناسی کے دعوے دار ہیں جو تعویذ اور گنڈے کا بیوپار کر رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ خدا شناسی کے دعوے دار ہیں جو جالسازی میں لوگوں پہ اپنے دعوی کی اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ خدا کے علم کے دعوے دار ہیں جنہیں اپنی زندگیوں کے بارے میں ایک حرف تعلیم نہیں آتا؟ ایک ملک جب اپنے بہترین آفیسر چنتا ہے تو بڑے سخت امتحان لیتا ہے۔ ایک دنیاوی نظام جب امتحان لیتی ہے اس کو MBA چاہیے ہوتے ہیں، PhD چاہیے ہوتے ہیں، فلاسفر چاہیے ہوتے ہیں، دانشور چاہیے ہوتے ہیں، وہ کسی کم علم کو اعلیٰ ترین منصب زندگی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور اے مسلمان، اے امت مسلمہ، غور تو کرو، ہم نے اللہ کے دعوے دار ان لوگوں کو سمجھا ہے جن کے منہ سے رال ٹپکتی ہے، جنہیں ایک حرف شناسائی پروردگار بھی نہیں آتا، اور جن کے ذہن و خیال میں دین و دنیا کا کوئی علم اپنی مکمل حیثیت سے نہیں ہوتا۔ کیا یہ لوگ خدا کے ایجنٹس ہوں گے؟
کیا یہ لوگ خدا کے علم کے دعوے دار ہوں گے؟ کیا ان لوگوں سے آپ کو خدا کی شناسائی ملے گی؟ بدقسمتی سے اس کاروبار حیات میں جتنا جعلساز ہے اسے لوگوں کی چند کمزوریوں کا علم ہے۔ کیا رزق اب جادوگری بند کرے گی؟ کیا آپ کی کائنات پہ اب آپ کی ہمسائی کا تعویذ اثر کرے گا؟ کیا اس پاکستان میں تھوڑے سے سٹیٹسٹکس جمع کرنے اس امت مسلمہ میں تو آپ کو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ ہر محلے، ہر گلی، ہر شہر میں جادوگروں اور ساحرات اور ساحروں کی تعداد نارمل لوگوں سے زیادہ، ہر گلی کوچے اور کونے میں، بلکہ ہر گھر میں کہیں بھتیجی جادو کر رہی ہے، کہیں بھانجی کر رہی ہے، کہیں ساس کر رہی ہے، کہیں بہو کر رہی ہے، کہیں مرد کر رہا ہے، کہیں عورت کر رہی ہے، کہیں رشتہ دار۔ اے کائنات خداوند کے رہنے والوں، اے صاحب علم لوگوں، کیا اتنے جادوگر یہ ملک افراسیاب کا ہو گیا؟ کیا طلسم ہوش ربا ہے کہ یہاں صرف ایک خواجہ عمر عیار ہے، یہاں صرف ایک طلسم کشا ہے، باقی سب جادوگر ہیں؟ خواتین و حضرات، کیا یہ لوگ تعلیم میں آپ کو گائیڈ کریں گے؟ کیا یہ لوگ آپ کی علمیت کے مظاہرے آپ سے وصول کریں گے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ اللہ کی اس بات کو بالکل توجہ نہیں دیتے کہ اے خدا کے بندو، میں اہل کفر کو جو تانا دے رہا ہوں کہ تم کبھی بھی کفر کے قابل نہ رہتے اگر غور و خوض کرتے، تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اے امت مسلمہ کے امیدوارو، اگر آپ بھی غور و خوض کرو تو جہالت کے ان تمام عمومی تاثرات سے آزاد ہو جاتے اور خدا کو خدا کی طرح چاہتے۔ اللہ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، جسے ہم نے ضرر سے چھو لیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو پھر ہمارے سوا سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی تخصیص نہیں کی، کسی کا جادو کام نہیں آئے، کوئی تعویذ کام نہیں آئے۔ دعا اپنی جگہ ہے، دعا بھی تو اللہ ہی کی وجہ سے قبول ہوگی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر ہم کسی کو ضرر سے چھو لیں تو پھر اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور جسے ہم خیر سے چھو لیں فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو یہ تو قدرت ہمارے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں۔ کوئی انسان کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتا، بھلا ہم کیسے الاؤ کر دیں؟ ہم نے جانور پالنے تھے، سمندر میں مچھلیاں پالنی تھیں، ہم نے ہواؤں میں پرندے پالنے تھے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم رزق ان کو عطا کر دیتے کہ جاؤ تم لوگوں بانٹو، تم لوگوں عطا کرو۔ پروردگار عالم قرآن حکیم کے کہتے ہیں کہ خدا نہ خواہ اگر ہم نہ چاہیں، اگر ہم انسانوں کو رحمت دے دیتے تو یہ بڑے بخیل نکلتے، یہ کسی دوسرے انسان تک رحمت پہنچنے نہ دے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا اگر ہم اپنی رحمت انسانوں کو دے دیتے اور کہتے جاؤ بانٹو، جاؤ لوگوں کو عطا کرو، تو فرمایا مجھے عزت و جلال کی قسم ہے یہ بخیل انسان کبھی دوسرے انسان کو رحمت نہ دیتا۔ اس لیے ہم نے وہ وائٹل چیزیں جو تھیں، وہ ضروری چیزیں جو تھیں، وہ اسباب ضرورت انسان ہم نے اپنے پاس رکھے اور کسی کو اس کا سبب عطا نہیں فرمایا، البتہ میرا رسول، البتہ میرا رسول۔ جب میں نے انسٹیٹیوشن بنا لیے، جب میں نے اسکول آف تھاٹ بنا لیے، مختلف محکمے قائم کر لیے، تو میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے کہ واللہ موتی وانا قاسمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ عطا کرنے والا ہے، عطا کسی اور کے پاس نہیں ہے، میں مگر تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اے خواتین و حضرات، اب مسئلہ تو یہ ہے کہ درخواست تو عطا کے لیے اللہ ہی کو دینی ہے،
مگر تقسیم کار سے گزر کے جا نہیں سکتے. اللہ میں اگر اللہ نے ڈپارٹمنٹل تھرو پراپر چینل ہی درخواست وصول کرنی ہے تو لازم بات ہے کہ اللہ سینکشن کے بعد تقسیم کار کے سپرد کر دو کہ اے محمد رحمت عطا کرنی ہو تو کرو، کہ اے محمد اگر لوگوں کے لیے دعا فرمانی ہو تو کرو. مگر کیا افسوس کی بات کہ جس شخص پہ ہماری عقیدت اور محبت کا دار و مدار ہے، اور جس شخص پہ ہماری قیامت کا دار و مدار ہے، اور جس شخص پہ شفاعت کا دار و مدار ہے، ذرا قرآن سنیے اور کچھ جدید لوگوں کی ذرا باتیں سنیے. قرآن کہتا ہے کہ اے پیغمبر اگر لوگ میرے پاس آئیں، اگر لوگ میرے پاس آئیں اور مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے کسی چیز کی عطا مانگے اور تو بھی ان کے لیے دعا کرے تو پھر میں بخشنے والا ہوں، ورنہ نہیں. یعنی اگر لوگ مجھ سے کوئی چیز طلب کریں تو پیغمبر میں ڈائریکٹ دینے کا نہیں ہوں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوکل تھا آرڈر، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آرڈر لوکل تھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھا. اس کے بعد یہ وہ معزز لوگ ہیں جو ہم آج کے مسلمانوں کو بینکرپٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ارے بدبختان ازل، ہمارا کیا قصور ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہو؟ کیا اب ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم آج بھی اللہ سے مانگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور تقرب بنائیں اور ہم درخواست کریں کہ اللہ تو نے ہی تو فرمایا ہے کہ جب لوگ مجھ سے دعا مانگیں گے وَإِسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور تو بھی ان کی بخشش کی دعا کرے گا کہ ہم بخشنے والے. تو ہمارا گویا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آقا و رسول کا دائرہ مغفرت جو ہے ان کے وقت تک ختم ہو گیا. خواتین و حضرات، اس کا مطلب بڑا خطرناک بنے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ قرآن کی آیات لوکل ہیں اور کچھ پرماننٹ. اس کا مطلب میں آسانی سے کہہ سکوں گا کہ اے پروردگار یہ آیتیں تو رسول اللہ کے زمانے تک تھیں، اب مجھ پہ تو لاگو ہی نہیں ہوتی. اب مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ مغفرت مانگتا پھروں؟ اب مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ کے رسول کی اتنی عزت و توقیر کروں جتنی آپ نے کہا ہے، کیونکہ میں تو ان کے زمانے میں نہیں. یہ انتہائی خطرناک رجحان ہے خواتین و حضرات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی انسان کو یقین اپنی مغفرت اور کرم کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے. یہ تو آپ کی بات ہے، مگر رسول اللہ اپنی حیات کے آخری دم تک اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہے جو ہم تک بدرجائے اتم پہنچے. تو خادم حضرات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ عقل، وہ معرفت، وہ تحقیق و جستجو جس پہ اللہ نے اپنی شناخت کی بنیاد رکھی اور جس کا تانا کافروں کو دیا، وہ تانا آپ کو بھی آج لاگو ہے. اس لیے کہ مذہب کی غرض و غایت رسوم و رواج عبادت نہیں. اگر آپ عبادت کا بھی مفہوم اللہ کی زبان سے سن لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے عبادت کا کچھ اور مفہوم رکھا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور یہ ہے ہم عبادت کرنے والے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ. اللہ کا رنگ جہالت نہیں ہے، اللہ کا رنگ نا آگہی نہیں ہے. اللہ عقل کو پیدا کر کے ناز فرمایا. اللہ نے علم کو سب سے بڑی دولت قرار دیا اپنی شناخت اور محبت کے لیے. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ مجھ سے ڈرنے والے نہیں، مجھ سے محبت کرنے والے اور میری محبت میں رونے والے وہی لوگ ہیں جو مجھے زیادہ جانتے ہیں.
جو زیادہ علم والے ہیں، جو زیادہ شناخت والے ہیں، اور میرے بہترین بندے ہی وہی ہیں جو عبادت نہ صرف کرتے ہیں بلکہ ہمہ وقت کائنات کی ہمہ جہت غور و خوض میں مصروف رہتے۔ مگر خواتین و حضرات، ہم لوگ کتنا زور لگاتے ہیں دنیاوی وجاہتوں کے لیے۔ کیا اللہ نے دنیا کاٹ دی؟ اللہ نے دنیا کو غلط قرار دیا؟ کیا اللہ نے یہ کہا کہ دنیا کو مت حاصل کرو؟ کیا اللہ نے یہ کہا کہ دنیا میں تمہیں کاروبار نہیں کرنا؟ کیا اللہ نے یہ کہا کہ دنیا چھوڑ کے ترک دنیا اختیار کرنا ہے؟ خدا ترک دنیا کے لیے نہیں، اسلام ترک دنیا کے لیے نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، لا سرورت فی الاسلام۔ نہ اسلام میں رہبانیت، نہ اسلام میں فاقہ۔ اسلام تو ماڈریٹ ریلیجن ہے۔ اسلام کا پیمبر، وہ پیمبر آخری، ان کے بارے میں حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اللہ کے رسول میں یہ عادت تھی، یہ نہ تھی۔ خیر کی تمام عادات میں اگر آپ یہ کہو کہ رسول اللہ نے فاقہ فرمایا، ہاں فرمایا، مگر فاقہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ گھر کھانے ہی کچھ نہیں رہا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے بیٹھے تھے، پھر بریرہ کی جانب سے ایک تحفہ، ایک بنی ہوئی ران، رسول اللہ نے فوراً روزہ توڑ دیا اور ران سے مشغول ہو گئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے روزہ رکھا ہے؟ فرمایا نفلی روزہ تھا نا، کو مستقل جب کل رکھ لوں گا، مگر یہ تو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ میں تو صبح سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، کہ پروردگار فضل و رحمت کا تو مالک ہے، مجھے عطا فرما۔ تو یہ جو بنی ہوئی ران ہے اس کو تو میں نے فضل و رحمت، اس سے کیسے انکار کر سکتا؟ خواتین و حضرات، حضور نے اچھا بھی کھایا۔ ام طلحہ کے پاس گئے، فرمایا کچھ ہے کھانے کو؟ فرمایا یا رسول اللہ ہنڈیا چلی ہے، ابھی پکا تو نہیں ہے۔ فرمایا بھوک سخت ہے، نکالو۔ ایک بکرا ڈالا ہوا تھا، انہوں نے ایک دستی نکالی، حضور نے کھائی۔ فرمایا اور ہے؟ حضور کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، دوسری دستی نکالی، وہ حضور نے کھائی۔ فرمایا اور ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک بکری میں کتنی دستیاں ہوتی؟ تو کہا آج تو سوال نہ کرتی تو دستیاں ہی نکلتی رہی۔ خواتین و حضرات، پیمبر عالی مقام نے ہمارا سب کا کام بڑا مشکل بنا لیا ہے، بہت مشکل۔ آپ یقین جانو کہ سب سے بڑی مشکل ہمیں اپنے پیمبر کی وجہ سے ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ جب میں عیسیٰ کا علیہ السلام کا سنتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ساری زندگی معجزہ نہ تھا، اول و آخر معجزہ، بلا ہمیں ان سے کیا کام؟ بلا ہمیں ان سے کیا کام؟ معجزے سے پیدا ہوئے، معجزے سے رخصت ہوئے۔ وما قاتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ علیہ، گئے اللہ کے پاس، رستے میں کیا کیا؟ راہ میں کیا کیا؟ یہودی کاہنوں کو سلواتیں سنائیں، ٹیکس کلیکٹر کو کوسنے دیے، اور فلسطینیوں کو سب و شتم کیا، اور نابیناؤں کو بینا کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا۔ لازارس came back from the dead because of Christ۔ یہ ساری باتوں نے بتاؤ میں کر سکتا ہوں؟ مجھے کیا پڑی ہے؟ میں کہتا ہوں میں حضرت عیسیٰ کا مقلد ہوتا اور حضرت عیسیٰ ہی آخری نبی ہوتے تو بڑی خوشی کی بات۔ There is nothing to follow him۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ There is nothing in Christ to follow۔ شریعت موسوی چل رہی، اور اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بھائی عصائے موسوی کے بغیر تو موسیٰ آتے بھی نہیں، اور عصائے موسوی اب امت کو تو مل نہیں سکتا۔ شریعت کا یہ عالم ہے
کہ قوم یہود تمام تر عقل جو ہے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کر، وہی نعمت خداوند جو انسان کو اپنی شناخت کے لیے اللہ نے عطا کی، وہ تمام تر یہودی ایسے کم بخت ہیں، ایسی بدبخت قوم ہے کہ 1000 معجزات دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے 9 آیات موسیٰ کو عطا کی، کبھی مینڈکوں کی بارش، کبھی جوؤں سے بندے ہلاک کیے، کبھی فرعون کے پہلوٹی کے بچے لے لیے، وہ تو بیچارہ مان گیا اور آخری وقت میں کہا کہ میں مانتا ہوں، رب موسیٰ و ہارون کو مانتا ہوں۔ مگر اس قوم کا حال سنو جس کے منہ یہ موسیٰ سب پاپڑ بیل رہے تھے کہ یہ قوم چلتی ہوئی جب حمص اور بلباک کے قریب آتی ہے، یہ عقل وہ عقل جو اللہ نے عطا کی، جس کی فیلئر ٹوٹل فیلئر ہے، اس کے بعد کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ جب حمص اور بلباک کے قریب آتی ہے تو کہتی ہے موسیٰ بڑا بڑا معجزہ تو نے دکھایا، مگر یہ تو جادوگری بھی ہو سکتی، یہ تو جادوگری بھی ہو سکتی، ہم تو مانیں گے، ہم تو مانیں گے اگر تو واقعی ہمیں خدا کا یہ کرشمہ قدرت دکھائے گا کہ زندہ کرے گا، وہ ہمارے۔ پھر کیا ہوا؟ بڑے مجبور ہوئے اللہ سے درخواست کی کہ یہ قوم وحیات اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اے پروردگار میں ان جاہلوں میں سے نہیں ہوں، مگر اگر تو کرشمہ قدرت دکھا دے۔ موسیٰ ذرا غصے والے تھے، ذرا ادھر ادھر سے آفت آئی اور لڑ پڑے، لڑتے اسی بات ہے جس بات میں ہم بھی آج لڑتے کہ اللہ بڑی مشکل سے گھیر گار کے ایک بندہ تیری طرف لاتے ہیں تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا، وہ تھوڑے عرصے کے بعد آ کہتے جی تسبیح کیا کروں، تسبیح تو نری بربادی ہے، جو 2 دانے رزق کے پہلے مل رہے تھے اب نہیں ملتے۔ اب اسے کون سمجھائے بھائی تیری آزمائش ہے، مگر کہ نہیں، وہ آزمائش وائش کچھ نہیں، مجھے وہ جادوگر چاہیے جس کے تعویذ سے میرا رزق کھلتا ہے۔ آزمائش نہیں چاہیے، صبر نہیں چاہیے، سکون و ثبات نہیں چاہیے، اعتبار نہیں چاہیے، اللہ نہیں چاہیے، مجھے تو وہ روٹی چاہیے 2 دانے جو مجھے مل رہی تھی۔ یہی حال موسیٰ کا تھا، ہر دوسرے لمحے خدا کے گریبان پہ ہاتھ کہ اللہ میں تو کیا کرتا ہے، بڑی مشکل سے گھیرا گار کے بنو ابراہیم کو لایا ہوں، تو نے ان کو آتے ساتھ ہی مصائب میں ڈال دیا، اب یا تو مجھے دنیا سے اٹھا لے یا اس قوم کو کچھ دار۔ مجھے کہا موسیٰ ٹھہر، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، ایسے کر تو 200 بندے جدا کر، اپنی قوم کے معززین، لائق، دانا، عقل والے ذرا جدا کر، اور باقی 12 قبیلوں کو ان پہ گواہ بنا، ایسا نہ ہو کل کوئی مکر جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی صاحب تورات کہے یہ واقعہ پیش نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ یہودی مسٹک قبالہ موومنٹ جو ہے وہ کہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر اللہ نے ایک بجلی سے انہیں اٹھا لیا، برق اتری اور ان 200 بندوں کو اٹھا لیا۔ اب بنو اسرائیل نے تانے دیے ہیں، اے موسیٰ اسی لیے ہمیں یہاں لائے تھے، تو نے تو ہمیں برباد کر دیا، ہماری تو نسلیں اجاڑ، ہمارے تو سارے بزرگ لے لے، یہ کیا کیا تم نے؟ بس خدا کا دل تیرا ہے، قوم یہودا کا خدا ہے تو اس جیواہ کو کہ ہمیں ہمارے آبا و اجداد لوٹا دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ نے پھر لوٹا دیا، کہا اب گواہی دو گے، اب مجھے مانو گے خدا، اب تمہاری عقل کو تسکین ہو گئی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہمیں کون دنیا کی طاقت گمراہی کو لے جا سکتی ہے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وہی نعمت عقل ہے، اور انسان نے کہا بھلا اب ہمیں کون سی طاقت گمراہی کی طرف لوٹا سکتی؟ چلتے چلتے حمص اور بلباک کو گزرے۔ بلباک میں آمن را کی، خداوند آمون کی مائتھولوجسٹ، بیل کی پرستش ہوتی، حمص اور بلباک اشتار کی دیوی کی پرستش ہوتی، ساتھ آمون کی پرستش ہوتی، میڈا خدا۔ عزم فرعونہ مصر نے بھی اسی دیوتا کو پرانے اصنام سے قبول کیا، بڑے خوبصورت محل، وہ اصنام نہیں تھے، وہ ان کے جو بتوں کے گھر تھے، وہ جو مندر تھے، جو پروہت تھے،
انہوں نے بہت لمبے خوبصورت اعلیٰ ترین نقش کاری سونے کے بنائے ہوئے بت، روشنیاں، جگمگاہٹیں. بنو اسرائیل بھول گئے کہ اللہ سے کیا کہا. کہا پروردگار اگر تو اجازت دے تو بڑا خدا ہے، طاقتور ہے، تیرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ تیرے بت رکھے جائیں. تیرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ تیرے بت رکھے جائیں. تو حسن و صوت کے کسی مظاہرے میں تو آئے. اور جو ہی موسیٰ طور پہ گئے، سامری نے وہ بچڑا بنایا، بچڑا بنا کے اس پہ خاک پائے جبریل پھونکی. حضرت جبریل کو روح الامین کہتے، وہ ان کو الروح بھی کہتے. ارواح کی ڈپارٹمنٹ نگہداری، ارواح کے محکمے کی حکومت، یعنی وہ فرسٹ سیکٹری ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسپرٹس کی. انہی کی وجہ سے ارواح آتی ہیں، انہی کی وجہ سے ارواح کو اشکال ملتی ہیں. اسی لیے حضرت جبریل امین کا نام روح الامین بھی ہے کہ امانت علم و عقل بھی اسی کے ذریعے انسان کو ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ایک دفعہ سامری نے ان کو حضرت موسیٰ کے پاس آتے دیکھ لیا، اور جب دیکھا تو ان کے گھوڑے کا نام جنگ بدر میں ہمارے سامنے آیا. تو حضرت جبریل کے گھوڑے کی خاک سامری نے تھوڑی سی بھر لی اور اس بچڑے پہ پھونکی. چونکہ کسی نہ کسی، پوری زندگی تو نہیں پائی مگر کسی نہ کسی طریقے زندگی کے وہ خاک مالک سے اس بچڑے میں سے آواز آنی شروع ہو گئی. اس آواز کی وجہ سے اس پہ زندگی کا تاثر ہوا. اس تاثر کی وجہ سے بنو اسرائیل نے اس غیر معمولی واقعے کو خدا سمجھا. اور جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو تمام کام تلپٹ تھا، تمام کام بگڑ چکا تھا، اور باقاعدہ اس بچڑے کی پرستش. حاضرین حضرات، یہ وہ عقل تھی، یہ وہ عقل تھی جو باوجود اور بے شمار مظاہرات پروردگار دیکھتے ہو آپ کو وہ نہیں ملیں گے، آپ کو نہیں ملیں گے. پھر ہم حضرت موسیٰ کو کیا کافی کریں؟ کب ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمارے سامنے ظاہر ہو اور ہمیں مردوں کو جگائے اور جگائے ہوئوں کو سلا دے، تب ہم اللہ کو مانیں. ہم تو نہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ وہ واحد رسول ہے اس کائنات میں، واحد پیغمبر ہے جن کا ہر لفظ، ہر قدم اس اقلیت کے اعلیٰ ترین معیار پہ ہے جو انسانوں کی ضرورت ہے. اور ہم کسی زندگی کے ایک شعبے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول اللہ سے گریز کر پائیں. یہ ہماری مجبوری ہے. ہمارے پیغمبر نے ہر راہ گزر پہ ایسے قیمتی، خوبصورت، لازوال نقوش رہبری چھوڑے ہیں کہ اس امت میں کوئی شخص ان سے گریز نہیں کر سکتا. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے معجزات اتنے امپورٹنٹ نہیں رہے. وہ رسول علم ہے، قرآن کتاب علم ہے، اور وہ آخری استاد ہے اللہ کی جانب سے. انہوں نے ہمارے لیے کوئی گنجائش معجزات نہیں چھوڑے. انہوں نے زندگی کے ہر واک میں، ہر فیلڈ میں، ہر انداز میں، ہر شعبہ حیات میں، چاہے وہ آئلی ہو، چاہے غیر آئلی ہو، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، دکان ہو، دکانداری ہو، سفر ہو، رہبری ہو، راہ گزری ہو، اللہ کے رسول نے ہر منزل حیات پہ آپ کے لیے قابل تعلیم نقوش چھوڑ دی. خواتین و حضرات، مگر اللہ کے رسول نے سب سے بڑا نقش تعلیم جو چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کیوں اختیار کیا جائے. مذہب کیوں اختیار کیا؟ اتفاق دیکھیے کہ آج کے زمانے میں تمام زمانہ ہمیں یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مذہب غیر ضروری ہے،
مذہب فالتو ہے، مذہب رسم و رواج ہے، اور مذہب صرف نماز اور روزہ۔ چلو اگر کسی کو مذہبی ہونا ہے اپنے گھر جاؤ، مصلی بچھاؤ، 4 رکعت پڑھو، ہمیں کاروبار حیات میں تنگ نہ کرو، اس لیے کہ ہمارا اکانومی کا سسٹم جو ہے مذہبی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ٹریفک کا نظام تمہارا مذہبی نظام سے کوئی مشابہت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے گورنمنٹل نظام تمہارے نظام نہیں ہے، تمہارا مذہب اس میں ہمیں کوئی سبق نہیں دیتا، کوئی دخل نہیں دیتا کسی قسم کے۔ تم نے مذہبی ہونا تو ہو جاؤ۔ پھر خواتین و حضرات، کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم دنیا کی ترقی بھی چاہتے ہوں، مال و اسباب بھی چاہتے ہوں، اور مال و اسباب کے مالک دنیا کی ترقی کے بزرگ جمہر ہمیں درس دے رہے ہیں کہ بھائی مذہب نہیں چاہیے، مذہب نہیں چاہیے، تو پھر ایک دم کے لیے ہم سوال نہیں کریں گے کہ یا تو ہم اعلیٰ ترین منافق ہو جائیں، ایسے منافق جو مذہب بھی رکھے اور دور حاضر کے غلام بھی ہوں۔ اصل میں ہماری نیتوں میں محبت تو بش اور بلیئر کے ساتھ ہو، اور کبھی کبھی اپنے گوشہ حیات میں ہم محمد رسول اللہ کا نام بھی لے لیں، مسجدوں میں نعت پڑھ دیں، مدرسوں میں کلام پڑھ لیں، پرانی کتابیں دہرا لیں، اور مذہب کے ان بزرگوں سے جن کی اپنی ماشاءاللہ تمام تعلیم جو ہے وہ خیرات مانگنے میں بھی کلیکٹ کرنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ اور آج کل اگرچہ حکومت انہی کی ہے، مگر بدقسمتی سے وہ بھی مذہب کی غرض و غایت قطعاً نہیں جانتے۔ سوال یہ ہے کہ مذہب کیا ہے؟ ایک چلنے کا رستہ، کدھر جانے کا رستہ ہے؟ کدھر جانے کا رستہ ہے؟ اگر یہ چلنے کا رستہ ہے تو کدھر جانے کا رستہ ہے؟ کیا اول و آخر آفرینش انسان سے نہیں، بلکہ اس مہذب ترین انسان سے کہ جو پہلے آخری آئس ایج کے بعد پیدا ہوا، اور وہ انسان جو ہے مذہبی نظر آتا ہے، آج تک وہ کیوں مذہبی ہے؟ کیا مذہب جو ہے وہ انسان کو کیا دیتا ہے، کیا بخشتا ہے؟ انسان کی مذہب سے کیا مراد ہے، کیا غرض و غایت ہے؟ اور کیوں ہم مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے، جیسے کوئی ماں اپنے مردہ بچے کو سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس طرح ہم ایک بیمار فرسودہ 12ویں صدی کی انٹرپریٹیشن کے محتاج مذہب کو اپنی آغوش میں لیے پھرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، زمانے جب بدلتے ہیں، علم جدید تر ہوتا ہے، تحقیق انسان آگے بڑھتے ہیں، تو پھر آپ کے تفکر کو بھی خدا کی تعلیم کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کرنی پڑتی ہے۔ آج قرآن کی وہ وضاحت نہیں چلے گی جو سینا اور رازی نے دی، مگر ابن عباس کی چلے گی، کہ وہ صحابی تھے، اللہ نے ان کو تعویل قرآن عطا کی تھی، تو پوچھا کیا؟ ابن عباس، آج تو تم زندہ ہو، ہمیں قرآن میں اشکال ہو تو تمہارے پاس چلے جاتے ہیں، کل کیا ہوگا؟ اس کو پتا ہے کہ کائنات دیکھی جا چکی ہے، اس کو پتا ہے کہ کانسٹلیشن دیکھی جا چکی ہے، اس کو پتا ہے کہ زمین گول ہے، وہ اب کسی معتبر کی بات نہیں مانے گا، بلکہ ہنسے گا کس بات؟ کہ شاید تمام مذہب انہی خرافات کے نتائج سے بھرا ہوا ہے، شاید تمام مذہب۔ حاضرین و حضرات، 2 علماء کی بات مجھے لاہور یاد آئی۔ جب انسان چاند پہ گیا تو میری مسجد کے ایک معزز عالم، ماشاءاللہ اچھی شہرت والے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ کتاب الجلالین میں یہ لکھا کہ جو چیز دور ہو وہ چھوٹی نظر آتی، اور جو چیز قریب وہ بڑی نظر آتی ہے۔ تو سورج تو بڑا نظر آتا ہے، ظاہر ہے چاند سے زیادہ قریب ہے،
تو پھر انسان سورج پہ گئے بغیر چاند پہ کیسے پہنچے؟ خاتون حضرات، یہ علم آج مضر ہے، ناقص ہے۔ یہ علم ہمیں خدا سے گریز کر، علم کی وجہ سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے جو اس علم و عقل کو اللہ کی فیور میں استعمال نہیں کرتے، ان لوگوں کی وجہ سے جو خدا کی دی ہوئی نعمت کو تحقیق و جستجو میں استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ مذہب کا کوئی اور مطلب نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ شریعتیں بدلتی رہتی ہیں، سلاسل بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی چیز حرام مطلق بنو اسرائیل کو، ہمیں حلال ہے۔ کوئی رشتے حرام تھے، ان کو حلال تھے، ہمیں حرام ہے۔ شریعتیں انسان کی بلوغت فکر کے ساتھ بدلتی چلی آئی ہیں، حتیٰ کہ آقا و رسول کے ساتھ ختم ہو گئی، مگر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مذہب کا صرف ایک مقصد مستقل رہا، ایک مقصد، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کی شناخت، اللہ کی محبت، اللہ کا جاننا ہے، اللہ کی آگاہی ہے، اللہ کے قرب و جوار کی خواہش، اللہ کی ہمسائیگی کی آرزو۔ مذہب کا یہ بنیادی مقصد اور اولین ترجیح ہے، اور جو عقل اور جو دانست اور جو علم مذہب آپ کو خدا کی اس ترجیح سے آگاہی نہیں دیتا، وہ مذہب نہیں، رسم و رواج کی اختراع ہے، مجموعہ ہے، بیکار محض۔ اور یہی آقا و رسول نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو آخری پیغام دیا ہے، وہ یہی پیغام دیا ہے۔ اور اب ہمارے ذمے ہے کہ اس دور حاضر میں جب ہم مذہب کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، جب اس مذہب کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، جب ملائیت کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس میں چند ایک خصوصی ان دانشور عالموں کے کو شریک نہیں کرتا، میں ایک جنرل انسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہوں، اور یہ جنرل انسٹیٹیوشن اسلام کے لیے آفت جان بنا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام کے دو ہی دشمن ہیں، ایک سیکولرسٹ ہے اور ایک وہ ادنا درجے کی کم ترین ملائیت جس نے مذہب کو رزق و روزگار کے ذریعے کے سوا کچھ نہیں بنایا۔ سیکولرسٹ کیا کہتے ہیں؟ خاتون حضرات، آج ملک کے بڑے بڑے بھی سیکولر، اور یہ اتنے کم علم ہیں، یا نادان ہے یا کم علم، کہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ سیکولرزم کیا ہے۔ خاتون و حضرات، اگر یہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے، اگر یہ سیکولرزم کے معنی ڈکشنری میں دیکھ لیتے، تو کم از کم یہ علماء عصر حاضر، یہ حکومتی دجال پہلے سوچ تو لیتے کہ ہم اس لفظ کو امت کے لیے جو عام کر رہے ہیں تو اس کے مطالب پہ تو غور کر۔ خاتون و حضرات، سیکولرزم بریڈ لاؤ نے مرتب کیا۔ سیکولرزم کے تین بڑے میجر اور معتبر فلاسفر ہیں۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ تینوں کو جیل جانا نصیب ہوا۔ بیکن کو غبن کے جرم میں، بریڈ لاؤ کو کتاب تورات اور انجیل کی تحقیر کے جرم میں، اور ہولی ہاک کو غلط بیانی اور غیر مناسب گفتگو کے الزام میں جیل نصیب ہوئی۔ انہوں نے واپس آ کے عیسائیت کے خلاف انتقام لیا۔ بریڈ لاؤ کہتا ہے، اس کا یہ قول حجت سمجھا ہے سیکولرزم میں، کہ nobody can be a good secularist until he is a perfect atheist۔ جو اس کا بانی ہے سیکولرزم کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ nobody can be a good secularist unless he is a perfect atheist، کہ کوئی بندہ اس وقت تک اچھا سیکولر نہیں ہو سکتا جب تک خدا کو مطلق نہ جاننے کا اقرار نہ کرے،
جب تک خدا کا مطلق انکار نہ کرے. ایک اور اس نے بڑی خوبصورت بات، اگر میں سیکولر ہوتا ہوں مجھے اس کی بات اچھی لگتی، بدقسمتی سے میں تو ہلکا پھلکا سا مسلمان ہوں. تو کہتا ہے کہ سیکولرزم اینڈ ریلیجن are as apart as the sea from the land. کہتا ہے جیسے زمین سمندر سے جدا ہے اسی طرح سیکولر ریلیجن سے جدا ہے. زمین سمندر میں گئی تو فنا ہو جائے، سمندر زمین پہ آئے تو زمین فنا ہو جائے، اس لیے یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں آ سکتے. اب تیسری بات، سیکولرسٹ یہ کہتا ہے کہ ہم مذہب کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہماری جدید انکوائری، ہمارے تعلیمی حقائق، ہمارے سائنسی انکشاف پر مذہب پورا نہیں اترتا، اور ہم کوئی ایسی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کے حق میں ہم عقلی دلائل نہ دے سکیں. خاتون حضرات بات تو بڑی معقول ہے. میرا خیال یہ کہ سیکولرزم کی یہی وہ بات ہے جو بڑی معقول ہے کہ خدا چونکہ عقلی دلائل میں نہیں آتا، خدا چونکہ تحقیق و اکتشاف میں نہیں آتا، خدا چونکہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، اس لیے ہم خدا کو مان نہیں سکتے. مگر خواتین و حضرات نقص یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی خدا کو تلاش نہیں کیا، ان میں سے کسی نے بھی خدا کو تلاش نہیں کیا، کسی نے بھی خدا کی تحقیق و جستجو میں کچھ سال صرف نہ کیے. انہوں نے خدا پہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دیے. اس سے بڑی جاہلانہ روش کسی عالم کی کیا ہوگی کہ ایک مسئلے کو چھوا نہیں، چھیڑا نہیں، جانا نہیں، پرکھا نہیں اور اس پہ رائے دے. یہی لارڈ برٹرینڈ رسل کا، کسی نے اسے پوچھا کہ عظیم فلاسفر تو نے کرسچینٹی کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے، یہ بتا تو نے قرآن بھی پڑھا؟ تو اس نے کہا وائی شوڈ آئی، کیوں پڑھوں؟ آل گاسپل ٹروتھ از الائک، تمام کتابیں مذہب ایک جیسی. ذرا انصاف کرو، ذرا آپ انصاف کیجئے کہ کرسچین بائبل میں، تورات میں، تالمود میں، صحائف موسیٰ میں، عیسیٰ میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے کہ بریڈ لا 16ویں صدی میں کرسچینٹی بائبل کو مرتب کر رہا ہے اور اس کو سزا اس بات پہ دی گئی ہے کہ 136 ورشن اور 4 کتابوں کی تحقیق کے بعد اس نے پوپ اور کارڈینل کو یہ لکھا کہ میں بڑا مجبور ہوں، میں اس ٹیکسٹ کو نہیں مان سکتا کہ 4 ٹیکسٹ چاروں ایک دوسرے جدا ہیں، 136 ورشن سب میں اختلاف ہے. تو کارڈینل نے کہا تو کافر ہے، اس پر فتویٰ لگا. خاتون حضرات اس سے کہیں آسانی سے ہمارا ملا ہم پہ فتویٰ دیتا کہ کافر ہو، اس لیے کہ تم نے کوشچن کیوں کیا. آئیے ہم یہی کوشچن قرآن پہ کر دیں، اس کی ٹیکسٹ پہ کرتے ہیں. وہ کوشچن جس کی وجہ سے سیکولرسٹ ہوا، وہی کوشچن ہم قرآن پہ کرتے ہیں. قرآن کے تو عجیب تنتنے، عجیب دعوے، حیران کن دعویٰ ہے قرآن کہ دیکھو نحن نزلنا ذکر انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنا ہے. سطر بسطر، جملہ بجملہ، لفظ بلفظ، فکرہ بفکرہ، آیت با آیت، نشان بنشان ہم اس کی حفاظت کریں. اور خدا کہتا ہے کہ جب ہم اپنے دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی فاسق سے بھی مدد لے لیتے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اصحاب کے قاتل سے، بنو ثقیف کے اس ظالم اور سرکش انسان سے جسے حجاج بن یوسف کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عربوں کو اپنی لینگویج پہ تو بڑا ناز تھا اور ہم کو آجمی کہتے تھے. تو حجاج بن یوسف بہت بڑا لسان تھا. اس کو کسی نے بتایا کہ یار تمہاری زبان کی قدر و قیمت ان عجمیوں نے غارت کر دی ہے، اپنے اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں پڑھتے.
تو اس غیرت زبان میں آ کر اس نے عجمیوں کے لیے اعراب لگوا دیے تاکہ کسی کو زیر و زبر کا بھی شائبہ نہ رہے، اور قرآن آج تک زیر بزیر زبر بزبر نقطہ بہ نقطہ محفوظ چلا آتا ہے۔ اس کی ٹیکسٹ کے بارے میں کسی نے کبھی شبہ نہیں کیا کہ 1500 برس میں اس کی لینگویج، اس کا ٹیکسٹ، اس کا انداز، اس کا جملہ، اس کی شائستگی نہیں بدلی۔ خواتین و حضرات، عقل یہ کہتی ہے کہ اس دعوے کو پرکھا جائے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر قرآن کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو پرکھا جائے۔ قرآن تو شروع ہی دعوے سے کرتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ اللہ میاں اگر اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہمیں انکوائری کی اجازت دو گے؟ اگر تم کہتی ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو کیا ہمیں، جو ہم قابل ذہین لوگ، متمدن لوگ، سیکولرسٹ لوگ، MCS PhDs، ریلیٹیوٹی اور کوانٹم کے جاننے والے، ہمیں بہت کچھ علم ہے، اللہ میاں میچ ڈالو گے؟ ہمیں پرکھنے دو گے کہ تم صحیح کہتے ہو کہ آج کا دور حاضر کا انسان صحیح کہتا ہے؟ یہ ہم جبرن تو آپ کا مذہب نہیں اختیار کریں، اللہ میاں آپ کو جبرن نہیں مانے۔ ہاں اگر عقل اور درستگی شعور کا معیار پہ تیری کتاب اتر آئے اور اگر ہم تیرے دعوے کو صحیح پائیں گے تو اصولاً، حضرات گرامی، اصولاً اگر دعویٰ صحیح نکلے تو پھر اس کو مان لینا چاہیے۔ پھر آپ کو جھوٹے سیکولرس کی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ کو رسل نہیں بننا چاہیے، بریڈ لا نہیں بننا چاہیے، پھر یورپ کہ ان مفکرین کی طرح نہیں بننا چاہیے کہ جنہوں نے کبھی قرآن کا مطالعہ نہیں کیا اور قرآن پہ ججمنٹ سناتے پھرتے ہیں۔ آپ کو بھی ماننا چاہیے کہ خدا یہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہے تو نکالو، اگر ہے تو نکال لو بھائی، علم لے آؤ، کتابیں لے آؤ، واٹسن لے آؤ، ٹرومین لے آؤ، اگر آپ کو چاہے ہنری شہرز لے آؤ، بڑے بڑے فلاسفر لے آؤ، دانشور لے آؤ، مفکر لے آؤ، سائنسدان لے آؤ، کتاب تمہارے سامنے پڑی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کو ساتھ کو رعایت کر، نہ کوئی رعایت نہیں چاہیے، رعایت نہیں چاہیے۔ آؤ پرکھو، اگر تمہیں میں محقق ہوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ حاکم کتاب سچ بول رہا ہے تو پھر تمہارا حق ہے کہ اسے تسلیم کرو، اگر نہ مانو گے تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ تمام تر علمیتوں کے دعوے کے باوجود تم جہالت کبریٰ کے شکار ہو۔ اور خدا کہتا ہے وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو بنایا نا، ہم جانتے ہیں ہم نے آسمانوں کو بنایا ہے، ہم انہیں وسیع تر کر رہے ہیں۔ بڑی خوفناک سٹیٹمنٹ، حاضرین و حضرات، یہ سٹیٹمنٹ عمومی تو انداز فکر میں آ ہی نہیں سکتی، اس پہ کوئی رائے عام بندہ نہیں دے سکتا۔ اس پہ رائے تو دے گا اگر تو ہارورڈ کا آئنسٹائن دے گا، اس پہ اگر کوئی رائے دے گا تو کوانٹم اور ریلیٹیوٹی کا خالق کوئی رہے، انسرٹنٹی تھیوری کا مصنف رہے گا، اسے پوچھو کیا غلط کہتا ہے وہ؟ کیا یہ مالک کائنات، یہ کتاب سائنس نہیں ہے، کتاب تخلیق، جس نے تخلیق کیا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے کائنات کو بنایا ہے، وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسیع تر کر رہے ہیں۔ بھلا پوچھو کہ کائنات وسیع تر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ چاہیے ہارورڈ والوں سے پوچھئے، آکسفورڈ اور کیمبرج سے پوچھئے، آسٹن والوں سے پوچھئے، ریاضی دانوں سے پوچھئے، دانشوروں سے پوچھئے کہ یہ دعویٰ معقول ہے غیر معقول؟ تم ثابت کر دو کہ دنیا اسٹیشنری ہے، اللہ کی غلطی نکل آئے گی، فیٹ اور بیلیف ختم۔ کہا
کہ تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں، تم سمجھتے ہو پہاڑ کھڑے ہیں، بادی و نظر میں تو پہاڑ کھڑے ہیں، 19ویں صدی تک بھی لوگ کہتے تھے پہاڑ کھڑے ہیں، قرآن تو بہت پہلے کہتا نا یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، ہم نے ان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں ہے یا تمر و مر السحاب، یہ اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح زمین کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، ہے یا تمر و مر السحاب۔ خاطین و حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے مسجد کی ملائیت تو نہیں چاہیے، اس پر تو اعتراض جو ہے جیولوجسٹ کرے گا، اس پر اعتراض کرنے والا جیولوجسٹ ہوگا، ارضیاتی ماہر ہوگا۔ آپ اس سے جاگے پیچھو، یار اللہ نے ایک فضول سی بات کر دی، کہتے جی پہاڑ چل رہے ہیں، مجھے تو کھڑے نظر آتے، آپ بتاؤ کیا چیز ہے؟ پھر آپ اس سے پوچھئے کہ اللہ غلط ہے یا میں غلط یا میرا شک غلط؟ اللہ نے کہا یا کیا عجیب بات کہی، لوگ ڈارون کو گالیاں سناتے ہیں، وما ما دابۃ فی الارض والطائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ پر دیکھو کوئی چیز آزاد نہیں دنیا، آج اگر تم ڈینوسارز کے وجود سے پرندوں کی تخلیق ڈھونڈ رہے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے کہ پرندوں بھی ڈینوسار سے، ابھی تمہاری تحقیق پوری نہیں، ابھی فاسلز پہ انسان کی تحقیق پوری نہیں ہوئی، مگر خدا بندے کریم یہ فرماتے ہیں کہ ما من دابۃ فی الارض والطائر یطیر بجناحیہ، اس زمین پر کوئی ذی حیات ایسا نہیں اور کوئی پرندہ فضاؤں میں ایسا نہیں اڑتا، الا امم امثالکم، تمہاری طرح ان کی نسلیں ہیں، یہ پیچھے سے چلے آئے، تمہاری طرح ان کے فائلم ہیں، تمہاری طرح ان کے سب فائلم ہیں، تمہاری طرح ان کی کلاسز ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ چونٹی اچانک نکل آئی ہے، یہ بھی بے اولاد نہیں ہے، اس کے بھی پورے شہر، یہ بھی پیچھے سے چلی آ رہی ہے، یہ ہر ذی حیات الا امم امثالکم، تمہاری طرح امتیں ہیں، ہر ایک کی جینیٹکس ہیں، ہر ایک کی پیڈگری ہے، ہر ایک کی پوسٹیرٹی ہے، ہر ایک کی پروجنی ہے، ان میں سے کوئی آزاد نہیں ہے۔ خاتون و حضرات، کیا اللہ نے وہ بات غلط کی؟ اب تو بایولوجی بڑی ترقی فرما گئی ہے، بایولوجینز بڑے آگے کی سوچ رہے ہیں، ہیومن کلوننگ کر، آپ دیکھیے ہیومن کلوننگ کتنی بڑی چیز تھی، اللہ نے اسے اہمیت ہی نہیں دی۔ جو نچلے درجے کے علوم تھے اس کی انفارمیشن وحی غیر مطلوع کے ذریعے دی، جو بیسک تخلیق تھی اس کا تشخص خود کیا، اور جو غیر متحقق تھی، اس جو بعد میں آنے والے تھی، جو متشابہ تھی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام بلاغت نظام کے ذریعے کھولا۔ اب دیکھیے آپ کو حدیث سناؤں، اور یہ حدیث کلوننگ سے 10 مہینے پہلے سیالکوٹ میں ایک سوال کے جواب میں نے سنائی، ابھی کلوننگ نہیں آئی تھی مگر وہ تقریر موجود ہے، تو مجھے ایک شخص نے سوال کیا کہ دجال کی پہچان کیا ہو، تو میں نے کہا جہاں تک میرا حدیث رسول کا مطالعہ ہے کہ دجال اس وقت بالکل اوپن علامت میں آ جائے گا when genetics engineering will be able to create an exact replica of a human being۔ یہ اس کے جواب میں نے کہا کہ جب آپ کے جینیٹک انجینئرز will be able to create exact replica of a human being، تو سمجھنا دجال کا اثر خالصتاً شروع ہو جائے۔ اس کے 10 مہینے کے بعد خواتین و حضرات کلوننگ ہے، تو وہاں ایک شخص نے پھر مجھے سوال کیا کہ آپ نے کلوننگ کو پری گیس کیسے کیا، تو میں نے کہا حدیث سے، مجھے تو نہیں پتا تھا اس وقت کلوننگ کہاں جاری ہے کہاں نہیں، مگر وہ حدیث رسول آپ کی نظر کرتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ علم کہاں ہے مگر سمجھنے والے کا فہم کہاں ہے۔ علم موجود ہے
مگر فہم موجود نہیں ہے۔ تو حضور گرامی مرتبت کے پاس ایک شخص آیا اور حضور نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں دجال کے پاس ایک شخص آئے گا اور اسے کہے گا کیا تو میرا بھائی میرے لیے زندہ کر سکتا ہے؟ تو حضور فرمائیں گے کہ دجال کہے گا کہ ہاں کر سکتا، پھر وہ اس کا بھائی اس کے لیے زندہ کرے گا۔ اب دیکھیے یہاں تک بھی حدیث شک و شبہ میں رہتی، مگر برکت والے ہیں وہ اصحاب رسول کہ جنہوں نے ایک سوال کر کے سارا چیپٹر واضح کر دیا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ وہی شخص ہوگا جس کو زندہ کیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، اس کی مثال ہوگی۔ کہ یہ اب کلوننگ میں اور اس حدیث میں کتنا ڈسٹنس ہے؟ کہا نہیں، اس کی مثال ہوگی۔ اور ماشاء اللہ تعالی العزیز حضور گرامی مرتبہ ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ خاتون حضرات، ایمان جبر نہیں ہے، فورس نہیں ہے، بہتر ہے یہ ردائے جبر اپنے سر سے اتار دو، اللہ پہ احسان نہ فرماؤ، اپنے اوپر رحم کرو، کرم فرماؤ، غور و فکر اور سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت اختیار کرو، ملائیت سے گریز کرو، ملا سے نہیں، ملائیت سے گریز کرو۔ اس کی تحلیم و تحقیق پرانی ہے، اس کا علم اکتشاف کے قابل نہیں رہا، اس کی دوڑ پیچھے کی رہ گئی ہے۔ قرآن بہت آگے ہے، سائنسز درمیان میں ہے، ملا بہت پیچھے۔ قرآن کیوں نہ آگے؟ خاتون حضرات، قرآن کیوں نہ آگے ہو؟ قرآن تو ابتدائے کائنات سے لے کر آخر کائنات تک ایگزاسٹ کر بیٹھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ صاحب علم، وہ دانشور کبیر، وہ خدائے مطلق جو ایک طرف خبر دیتا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، ہم نے ساری کائنات ایک میس، ایک وجود کو پھاڑا اور بکھرتی ہوئی کائنات ہم نے تخلیق کی، اور اس کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے، کلو یجری الی اجل مسمی، اس کے ستارے، اس کے کوئی ستارہ نہیں ہے، سب سیار ہیں، تمام گیلیکسیز موو کر رہی ہیں، ہر ایک اپنے کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے مدار میں سب گردش کر رہے ہیں، کوئی چیز کھڑی نہیں۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کوئی چیز کھڑی نہیں ہے اس پوری کائنات میں۔ یہ خداوند کریم خبر دیتا ہے اور زندگی کی ابتدا کی خبر دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ تمام حیات کو پانی سے تخلیق کیا ہے۔ خالق نے تخلیق کی خبر دی ہے، یہ کتاب تخلیق ہے۔ پھر تخلیق کے خاتمے کی خبر دی ہے۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش